السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گپ شپ میں دو موضوعات زیر بحث ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا انتخابات 14 مئی کو منعقد ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو کیسے، نہیں ہو رہے تو کیوں، اور یہ کہ اگر نہیں ہو رہے تو پھر کب ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ سکیں گے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے دعوت نامہ ملا کہ ہمیں زمان پارک پہنچنا ہے، وہ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں۔ چند اور صحافیوں کو بھی انہوں نے بلا رکھا تھا، نامور اینکرز بھی موجود تھے۔ ہم ہر طرح کے قومی اور سیاسی جذبے سے سرشار خان صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد گھر تک کا سفر عام طور پہ 3 یا 4 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کم و بیش 25 سے 30 منٹ لگ گئے، اس لیے کہ اس قدر گلے شکوے کرنے والے کو 30-35 لوگ موجود تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ابھی کل تک اپنے آپ کو ایم پی اے سمجھتے تھے، لیکن بعد میں ان کا نام اس لسٹ میں نہیں آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ میڈیکل کالج کی کوئی میرٹ لسٹ ہے کہ جس کے اوپر بہت شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح، اور یہ اس ڈرل کا ایک حصہ ہے۔ تو ظفر اقبال صاحب کا شعر بڑا مشہور شعر ہے، 20 مرتبہ میں اپنے شو میں بھی سنا چکا ہوں، لیکن خام خواہ مطلب ہے بار بار دہرانے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ دیر کے لیے گنگناتا بھی رہا ہوں۔ بڑا ضرب المثل شعر ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں۔ تو میری کیفیت یہ تھی کہ آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، میں کھو کے رہ گیا تیری ٹکٹوں کے شور میں۔ یعنی ہر ایک کو گلا تھا کہ جی اچھی خاصی میری ٹکٹ تھی، اچھا خاصا میرا نام پہلے لیا جا چکا تھا، پھر تبدیل ہو گیا۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھنا بند کر دیں کہ خان صاحب ہم سے پوچھ کر ٹکٹیں الاٹ کرتے ہیں۔ وہ تو بنیادی مشورے بھی نہیں مانتے۔ ویسے اتفاق ایسا ہے کہ گزشتہ 2-3 دن میں وہ ایسے ایسے مشورے بھی لینے، سمجھنے اور ماننے لگے ہیں کہ مجھے باقاعدہ حیرت ہوئی۔ کل رات میں نے ایک بات 3 مرتبہ ان سے پوچھی، اور وہ میرا میسج سمجھ گئے تھے کہ میں نے جو 3 مرتبہ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈو یو ریئلی مین اٹ۔ تو یہ ایک صحت مند رجحان ہے، لیکن عام طور پہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں نا، یہ جو ٹکٹس کی الاٹمنٹس ہے، یہ جو عہدوں کی ایلوکیشن ہے، اس سے متعلق کم از کم میں ہرگز نہیں ہوں، میرا یہ معاملہ ہی نہیں۔ خیر، ایک چھوٹا سا بریدر ان لوگوں کے لیے جن کا نام میرٹ لسٹ پہ نہیں آیا، ایک چھوٹی سی سائے آف ریلیف، ایک رے آف ہوپ، وہ میں ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا کہ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، کیونکہ میرے حساب سے 14 تاریخ کو مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 کو الیکشن نہیں ہوں گے، تو ایک دم ایک دو دوستوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ اگر نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، تو پھر منیر نیازی یاد آئے، اور پتہ نہیں عجیب سی ایک شرارتی سی طبیعت ہو رہی تھی۔ تو میں نے گزارش کی کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے، یہ کچھ دن بعد میں ہوں گے، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوں گے۔ تو پوچھنے لگے کہ جناب کب ہوں گے آپ یہ بتائیے۔ تو میرے ویورز کو یاد ہوگا، میں نے جس کالم میں، پرابیبلی یہ وہی کالم تھا، یہ وہی میرا ویلاگ تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی مداح کی تھی، انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اسی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات، یہ پی ڈی ایم کی ایکچوئل موت ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی پنجاب میں، جو کہ گڑھ ہے پی ڈی ایم کی ایک بہت اہم جماعت کا، اور یہ کلین سویپ کرے گی کے پی میں، اور رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی۔ تو پھر جب سال بعد، 6 ماہ بعد جب بھی نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، تو اس میں تو بہت پریشانی ہوگی ان لوگوں کو۔ چنانچہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتا، اور ان کا شور مچانا حق بجانب ہے، وہ جسٹیفائیبل ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ 2 ماہ یہ اوپر آ جائیں، 2 ماہ وہ نیچے آ جائیں، تو سم ویئر اراؤنڈ جولائی
مجھے جنرل الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں، اور اگر جنرل الیکشنز ہو جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ سب کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے دوستوں کو، کہ یہ اتنا تھورو فیئر نہیں ہوگا، یہ واک اوور نہیں ہوگا۔ اگر یہ جنرل الیکشن ہوتا ہے نا تو پھر بہت ٹف ٹائم انہیں ملے گا، اس لیے کہ بہت سارے آڈز وہ آج بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، تب بھی خلاف ہوں گے، بہت سارے آڈز عمران خان کے خلاف ہوں گے، اور اس میں الیکشن لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑے دانا شخص، ایک بڑے برائٹ اسٹیٹس مین جس کا تعلق نائجیریا سے ہے، اس کی ایک کوٹیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کا نام ہے پیٹر اوبی۔ پیٹر اوبی ایک نائجیرین اسٹیٹس مین ہے، یہ گورنر بھی رہا ہے ایک صوبے کا، کئی سال رہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے۔ کہتا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے کہتا ہے کہ نو کنٹری کین پروگرس اف اٹس پالیٹکس از مور پروفیٹیبل دین اٹس انڈسٹریز، یعنی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں سیاست عام کاروبار سے زیادہ منفعت بخش ہو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اور ہمارے ملک میں پالیٹکس سب سے بڑا کاروبار ہے، سب سے بڑا۔ پالیٹکس ہی نہیں کہنا چاہیے، آگے اس نے ایکسپلین کیا، میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ تشنگی رہ جاتی ہے پالیٹکس میں، صرف بیچارہ پالیٹیشین بدنام ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار میں صرف پالیٹیشین ہی نہیں ہوتا، سرکاری عمال بھی ہوتے ہیں۔ تو آگے کہتا ہے in a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ کہتا ہے کہ ایسے ممالک میں جہاں سرکاری عمال بزنس مین سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، تو پتہ ہے ان کی پیداوار کیا ہے؟ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا، جو ہر انڈسٹری ایک پروڈکٹ پیدا کرتی ہے، مینوفیکچر کرتی ہے۔ یہ کیا مینوفیکچر کرتے ہیں؟ یہ غربت مینوفیکچر کرتے ہیں، یہ غریب پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وسائل سارے تو یہ کھا پی جاتے ہیں، اڑا لے جاتے ہیں۔ یہ لائنیں پڑھتے ہی میرا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 80% باشعور لوگ اگر پیٹر اوبی کی یہ لائنیں پڑھیں گے تو نائجیریا سے زیادہ پاکستان کی یاد ستائے گی۔ تو یہ سب کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری عمال جو کرپشن کے پیسے پہ پل رہے ہیں، جن کی انتڑیوں میں کرپشن کا پیسہ گردش کر رہا ہے، وہ خواہ درجہ چہارم میں ہو، خواہ 22ویں گریڈ کے ہوں، وہ ہر چیز سے بے نیاز، وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو کے اسی ایک کامیابی میں سرشار پھر رہے ہیں کہ انہوں نے دولت دونوں ہاتھوں سے سمیٹی۔ انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ یہ دولت ان کے کبھی کام نہیں آئے گی، نہ یہاں نہ وہاں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ امیر طبقہ اگر آج دیکھیں تو یہ سرکاری عمال ہیں، جو پالیٹکس کے ذریعے گئے، بیوروکریسی کے ذریعے گئے، یا لینڈ ڈیولپرز ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ سرکاری عمال ہی بعد میں لینڈ ڈیولپرز بھی بنتے ہیں، لینڈ گریبرز بھی بنتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایلیٹ کیپچر جس کا آپ روز تذکرہ سنتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ سلسلہ عام ہے، اور یہ اس قدر لوکریٹو ہے، یو وونٹ بلیو کہ یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، اربوں ڈالر کی، بلکہ کئی 100 ارب ڈالرز اس میں کھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو بلیک منی ہے، یہ جو انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے، اس کے بڑے ششکے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے خنجر بکف ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں اس انتہائی لوکریٹو کاروبار میں اپنی بیک ویٹ کر رکھی ہے، اور ابھی مزید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رزق حرام انہیں اور کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، گویا یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، حالانکہ انتہائی ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں تو انتہائی نچلے لیول سے لے کر ٹاپ آپ کو انتہائی ذہین لوگ ملیں گے، لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لٹھ نہیں مارتا، مت مار دیتا۔
یہ بھی اس کی سزا کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ اپنے لیے جسے انعام سمجھ رہے ہیں دراصل وہ آپ کی آزمائش نہیں، آپ کی سزا ہے، کیونکہ کرپشن آپ کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے۔ اور عمران خان جس مرد کلندر کا نام ہے، وہ اپنی گفتگو کا آغاز ہی اینٹی کرپشن سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے سال ڈیڑھ سال ادھر اس وقت کے وزیر اعظم کو بڑے بڑے اکابرین جو کچھ کہا کرتے تھے، اس کی بازگشت آج بھی کم از کم میرے کانوں میں تو سنائی دیتی ہے کہ خان صاحب کن جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان ادر ورڈز خدا کے لیے کرپشن کی جان چھوڑ دو، معیشت ٹھیک کرو، معیشت از دا پرابلم۔ کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ سارا معاملہ کاز اور ایفیکٹ کا ہے، آپ ایفیکٹ کے پیچھے بھاگے، آپ کو کاز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ان تمام آڈز کے ہوتے ہوئے اگر عمران خان پھر اقتدار میں آ جائے تو یہ خواتین و حضرات کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ تاہم شعور اور شناسائی کے حوالے سے جو معجزے آج کل رونما ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ معجزہ بھی انشاءاللہ برپا ہو کے رہے گا۔ عمران خان کو صرف ایک کام کرنا، صرف ایک کام، اس وقت تک زندہ رہنا، اور وہ وقت بہت دور نہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔ پہلی فرصت میں ہی ہمارا پیٹریون کلب زیادہ سے زیادہ جوائن کریں، خود بھی جوائن کریں، اور جس دوست سے، جس رشتہ دار سے آپ کہہ سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، اس طرف راغب کیجئے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خبرہار شو کے ساتھ ساتھ اضافی فوٹیج جس میں زبردست کامیڈی، بلوپرز اور لائیو کوسچن آنسر سیشنز ہمارے ساتھ، ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اویلیبل ہوں گے۔ یہ سہولت صرف اور صرف پیٹریون ممبرز کو میسر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پالیسی ٹو کرنے سے نجات مل سکتی ہے۔ لنک آپ کی اسکرین پہ ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے، patreon.com/آفتاب اقبال۔